مشہور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے دو مقرب فرشتے تھے، مگر زمین پر اتارے جانے کے بعد ان کو ایک عورت اتنی اچھی لگی کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس خوبصورت مگر چالاک عورت نے ان پاک باز فرشتوں سے زنا جیسا بدترین گناہ کروا دیا۔ پھر جو کچھ ان فرشتوں کے ساتھ ہوا وہ بھی قابل عبرت ہے، لیکن بہت سے محققین علماء اس مشہور واقعے کے بارے میں کچھ اور ہی موقف رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہاروت ماروت کا ذکر آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا۔ یہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انہیں کیوں اتارا تھا؟ کیا یہ کسی زہرا نامی خوبصورت عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تھے؟ یہ زمین پر کیا کرتے تھے اور لوگوں سے کیا کہا کرتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو تاریخی حقائق اور مستند معلومات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مشہور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہے، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہے وہ تمہیں دی جائے تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی جائے اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خبردار کر دیتے کہ جادو بہت بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ بھی پھر بھی اصرار کرتے انہیں یہ سکھا دیتے تھے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک پری پیکر زہرا نامی عورت مل گئی۔ حسن اس کا بے مثال تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دونوں دیوانے ہو گئے۔ زہرا ان سے اسم اعظم سیکھنے کی متمنی تھی، مگر یہ دونوں انکاری تھے۔ لیکن زہرا کے حسن نے ان دونوں پر جادو کر رکھا تھا اور یہ لوگ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تمہیں تمہاری ہو۔ ہاروت ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرا نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زہرا شراب لے کر آئی اور کہا یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، پی گئے، ہوش سے بیگانے ہوئے۔ زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے اس میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ناظرین، جو قصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ قصہ اور روایت بہت زیادہ مشہور ہے اور ہمارے یہاں تو اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یوٹیوب پر بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو درجنوں ویڈیوز آپ کو اس موضوع پر مل جائیں گے۔ مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اور یہ روایت جھوٹی اور من گڑت ہے، بلکہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ ہاروت ماروت زہرا نامی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تھے تو وہ خدا تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن کریم کا منکر ہوا، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیات 102 سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت ماروت خدا تعالیٰ کے مقرب فرشتے تھے اور زمین پر خدا تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اتارے گئے تھے۔ محققین اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا اور ان کی قوم بنی اسرائیل جادو کی لعنت میں بری طرح مبتلا ہو گئی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے ساری جادو کی کتابیں ضبط کروا کر اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دی۔
آپ کی وفات کے بعد جنات نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں میں پھیلا دی تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات میں ایک تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ جادو کفر ہے اور سلیمان تو میرا مقرب بندہ تھا، جادو سے ان کا کیا تعلق، اور مزید اللہ تعالیٰ نے عراق کے مشہور شہر بابل میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں کو اتارا کہ لوگوں کو جادو سکھائے تاکہ وہ جادو اور معجزے میں فرق جان سکے، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی حکم دے دیا کہ لوگوں سے واضح الفاظ میں کہا کرو کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش بن کر اترے ہیں، ہم سے جادو سیکھ کر کافر مت بنو۔ ایک اور روایت بھی بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ سرزمین بابل پر سحر و جادوگری اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی۔ خدا تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات بہرحال غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ فرشتے مجبور تھے جادوگروں کا جادو باطل کرنے کے لیے پہلے جادو کے طریقے کی تشریح کرے تاکہ لوگ اس طرح اس کی پیش بندی کر سکیں۔ اسی وجہ سے ایک گروہ جادو کا طریقہ سیکھنے کے بعد خود جادوگروں کی صف میں شامل ہو گیا اور لوگوں کے لیے نئی عذاب کا باعث بن گیا، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، اور یہاں تک کہا کہ اس سے غلط فائدہ اٹھانا ایک طرح کا کفر ہے۔ ناظرین، یہ اصل واقعہ ہے جو قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اور مفسرین نے بھی اسے لکھا ہے۔ باقی ہاروت ماروت کے حوالے سے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے من گھڑت ہے، خاص طور پر زہرا نامی عورت کے عشق کا قصہ بیان کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔